یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں کھانے پینے کے لحاظ سے طرز حیات کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، بخاری شریف جلد 2 میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ایسی نوبت نہیں آئی کہ مسلسل 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے گندم کی روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی جو کی روٹی سے بھی 2 دن پے در پے پیٹ نہیں بھرا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے فقر ہی پسند تھا، اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ سب پیٹ بھر سکیں، جو کچھ ہوتا تھا وہ غرباء مساکین پر تقسیم ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف جلد 2 میں کہ ہم لوگ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال ایک مہینہ تک ہمارے یہاں آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزارا تھا۔ آگ نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ پکانے کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ 2 مہینے کامل گزر جانے کے بعد تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ جلنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کی ایک ٹانگ پیش کی، رات کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری ہی میں اسے ٹکڑے کرنے لگی گوشت کے، تو کسی نے کہا گھر میں چراغ نہیں ہے؟ فرمانے لگیں اگر چراغ میں جلانے کے لیے تیل ہوتا تو اس کو کھانے میں استعمال نہ کر لیتے۔ مسند احمد ابن حنبل میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کا ٹکڑا لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا روٹی ہے جو میں نے پکائی ہے، دل نے گوارا نہ کیا کہ میں کھا لوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 دن کے بعد کا پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے منہ میں جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ابتدا سے انتہا تک اسی فقر پر باقی رکھا، اس کے باوجود کہ خیبر اور حنین کی فتح کے بعد مال کی بہتات اور فراوانی اور آسودگی آ چکی تھی۔ جو وسعت ہوتی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مساکین اور آنے والوں پر خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی حالت میں جہاد کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، درخت کے پتے کیکر کی پھلیاں ہم لوگ کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے منہ کے جبڑے زخمی ہو گئے تھے، اور پتے کھانے کی وجہ سے پاخانے میں اونٹ اور بکری کی طرح مینگنیاں نکلا کرتی تھی، یعنی اندر اتنی خشکی ہو جاتی تھی۔ شرح شمائل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت 4 قسموں پر تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جماعت جنہوں نے نہ تو خود دنیا کی طرف رخ کیا نہ دنیا ہی نے اس کا ارادہ کیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری وہ جماعت جنہوں نے دنیا کا رخ نہ کیا لیکن دنیا نے ان کا ارادہ کیا، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی طرف رخ کیا اور دنیا نے بھی ان کی طرف رخ کیا، جیسے بنو امیہ کے بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے علاوہ جو باقی بادشاہ بنو امیہ کے گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز یہ سب سے منفرد تھے، تقوی کے اعلیٰ معیار اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ جنہوں نے دنیا کا ارادہ کیا مگر دنیا نے ان کی طرف رخ نہ کیا، جیسے وہ تنگ دست اور غریب جن کو دنیا کی فکر و محبت تو لگی رہتی ہے مگر ملتی نہیں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے
بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں ہے۔ آدمی کو ضرورت کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جن سے زندگی قائم اور کمر مضبوط رہے، اور اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لیا جائیں، تہائی حصہ کھانے کے لیے ہو، ایک تیسرا حصہ پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے۔ کم کھانے کے فائدے تو بے شمار ہیں، مگر ان میں سے چند ایک علماء نے تحریر فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ قلب میں، دل میں صفائی اور بصیرت میں روشنی حاصل ہوتی ہے، اور زیادہ کھانے سے قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فائدہ، دل نرم ہو جاتا ہے اور مناجات میں مزہ آتا ہے، اور اس سے ایک تو دعا میں، التجا میں لطف آتا ہے، خوف اور خشیت اور انکسار پیدا ہوتا ہے جو معرفت کے حاصل کرنے کی کنجیاں ہیں۔ تیسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سرکش نفس ذلیل اور مغلوب ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب دشمن خدا کو شکست ہوئی تو غفلت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اللہ رب العزت کی جانب توجہ ہو گئی اور سعادت اور نیک بختی کا دروازہ پھر کھل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ کروں تاکہ صبر کروں۔ اور چوتھا فائدہ یہ کہ آخرت کی مصیبتوں اور عذاب کی تکلیفوں کا دنیا میں بھی کچھ مزہ چکھنا چاہیے تاکہ ان کی اذیت سے انسان اپنا علاج کر سکے۔ اور پانچواں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ساری قوتیں اور شہوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، آرزویں دل کی کم پڑنے لگتی ہیں، اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ نیند نہیں آتی، عبادت گراں نہیں گزرتی، کیونکہ جتنا پیٹ بھر کر کھانا کھایا جائے گا نیند کا غلبہ ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے پیٹ بھر کر کھایا ان میں 6 خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی، عبادت کی حلاوت جاتی رہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ حکمت و فراست اور ذکاوت و نور معرفت کا حاصل ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ تیسرا، مخلوق خدا پر شفقت اور ترس کھانے سے محرومی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کو ہی اپنے جیسا پیٹ بھرا ہوا سمجھتا ہے۔ چوتھا یہ کہ معدہ بھاری ہو جاتا ہے۔ پانچواں، خواہشات نفسانی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ چھٹا، یہ حالت ہو جاتی ہے کہ مسلمان مسجد کی طرف آ رہے ہوں گے اور جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ بیت الخلاء کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور ساتواں یہ کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرض تک لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔